السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کتاب التاریخ سے سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو سبق نمبر 2 میں کیا ہے؟ ام القریٰ۔ شاباش۔ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں خانہ کعبہ ہے جو تمام بندوں کا قبلہ اور حاجیوں کا مرجع ہے۔ سب سے پہلا گھر جو بندوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، اس کا نام مسجد حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس ظالم سے انتقام فرمایا ہے جس نے اس کے گھر کی بے حرمتی کی ہے۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت اور بڑا کنیسہ تعمیر کرایا تھا تاکہ اہل عرب خانہ کعبہ کے بجائے اس کنیسہ کا حج کیا کریں، لیکن اہل عرب نے اس کنیسہ کا حج کرنے سے انکار کیا۔ ابرہہ اہل عرب کا یہ تیور دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کے انہدام کے لیے اپنی فوج ہاتھیوں کے ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب نکل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس جرات پر پانی پھیر دیا اور اسے فوج کے ساتھ ہلاک کر دیا، اور پورے واقعہ کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، یعنی جھنڈ کے معنی گروہ کے گروہ پرندے بھیجے، اور جو انہیں کنکریلے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں ایسا بنا دیا جیسا کھایا ہوا بھانس۔ تو بھانس کہتے ہیں اناج کا چھلکا جو ڈھیر ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں چاہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، چاہ کہتے ہیں کنویں کو۔ یہ کنواں نہایت متبرک اور عظمت والا ہے کیونکہ اس کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بابرکت قدموں سے جاری ہوا تھا۔ یہ چشمہ خانہ کعبہ سے متصل بنو اسماعیل میں تھا، جس پر قبیلہ جرہم قابض ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے اس سرکشی کی تو بنو خزاع نے اسے جنگ کی۔ سردار جرہم نے نفائس کعبہ کو چاہے زمزم ہی میں دفن کر کے اسے بند کر دیا، اور اس کی قوم وہاں سے منتقل ہو گئی۔ پھر جب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خواب میں چاہے زمزم کی نشان دہی فرمائی، جسے آپ نے کھدوایا اور حجاج کے پینے کے لیے اس پر سقایا مقرر فرمایا۔ واقعہ فیل نے عرب میں قریش کو عزت بخشی اور ان کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت رہی۔ چاہے زمزم کے انکشاف اور اس کی خدائی نے عبد المطلب کو قریش میں عزت بخشی، اور یہ دونوں علامتیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بعثت قریب ہونے کی تھی، یعنی ان کی پیدائش بالکل قریب تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس کے الفاظ اور معنی پڑھیں گے۔ ام القریٰ، اس کے معنی ہیں برابری، مرجع واپس آنے کی جگہ، انتقام لینا، بدلہ لینا، کنیسہ معبود یہود و نصارہ، یعنی کنیسہ جو ہوتے ہیں وہ معبود یہود و نصارہ کا ہوتا ہے۔ تیور، جذبات،
بہت زیادہ انہدام کرنا، تباہ و برباد کر دینا. جرات دل گردہ، تولیت مدد کرنا، حکومت کرنا. یعنی اس کے دو معنی تو آپ لکھ لیں حکومت کرنا. انکشاف ظاہر ہونا. سقایا پانی پلانا، پانی کا پیالہ، دونوں میں سے ایک لے لیں گے، پانی پلانا یا پانی کا پیالہ. تو درج ذیل سوالوں کے جواب دیجئے. اب ہم سوال پڑھیں گے. پہلا سوال ہے ام القریٰ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کو لکھنا ام القریٰ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے. کعبہ شریف کہاں ہے؟ تو آپ نے لکھنا مکۃ المکرمہ میں. ابرہہ کون تھا؟ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا. صنعا میں کیا بنایا گیا؟ کس نے بنایا اور کیوں؟ تو آپ کو لکھنا صنعا میں ایک نہایت خوبصورت اور بڑا کنیسہ تعمیر کرایا تھا تاکہ اہل عرب خانہ کعبہ کے بجائے اس کنیسہ کا حج کیا کریں. ابرہہ کیوں اور کس کے ساتھ نکلا؟ خانہ کعبہ کے انہدام کے لیے اپنی فوج ہاتھیوں کے ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب نکل پڑا. سوال نمبر 6، ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس جرات پر پانی پھیر دیا اور اس سے فوج کے ساتھ ہلاک کر دیا. نمبر 7، بنو خزاع اور بنو جرہم میں کیوں جنگ ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں جو چاہے زمزم ہے، یعنی زمزم کا کنواں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بابرکت قدموں سے جاری ہوا تھا. یہ چشمہ خانہ کعبہ سے متصل بنو اسماعیل میں تھا جس پر قبیلہ جرہم قابض ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے سرکشی کی تو بنو خزاع نے اس سے جنگ کی. تو نمبر 8، نفائس کعبہ کو جرہم کے سردار نے کہاں دفن کیا؟ سردار جرہم نے نفائس کعبہ کو چاہے زمزم ہی میں دفن کر کے اسے بند کر دیا. نمبر 9، واقعہ فیل اور چاہے زمزم کے انکشاف نے کس کو عزت بخشی؟ واقعہ فیل نے عرب میں قریش کو عزت بخشی اور ان کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت رہی. چاہے زمزم کے انکشاف اور اس کی خدائی نے عبد المطلب کو قریش میں عزت بخشی. تو پیارے بچوں اب خالی جگہ بھریں. ڈیش، پہلی ڈیش کیا ہے؟ ڈیش کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. ڈیش میں کیا آئے گا؟ مکہ مکرمہ. اس شہر میں ڈیش ہے. دوسری شہر میں کیا ہے؟ اس شہر میں ڈیش ہے. تو آپ کو لکھنا ہے اس شہر میں خانہ کعبہ ہے. نمبر 3، ابرہہ اہل عرب کا یہ ڈیش دیکھ کر ڈیش سے باہر ہو گیا. تو ڈیش دیکھ کر ڈیش سے باہر ہو گیا. تو آپ کو کیا لکھنا ہے اس میں؟ ابرہہ اہل عرب کا یہ تیور دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ڈیش پر ڈیش پھیر دیا. تو آپ کو لکھنا اللہ تعالیٰ نے اس کی اس جرأت پر پانی پھیر دیا. مکہ مکرمہ میں ڈیش ہے. مکہ مکرمہ میں چاہے زمزم ہے. تو پیارے بچوں آج ہمارا یہ چیپٹر نمبر کتاب التاریخ کا دوسرا جو ہے ختم ہو گیا. انشاءاللہ اب ہم بھرپور تیاری کریں گے تاکہ ہمیں یہ سوال و جواب اچھی طریقے سے یاد ہو جائے اور ہم اپنے ایگزام کے لیے اچھے سے اچھی تیاری کر کے اور اپنے اچھے نمبرات حاصل کر کے اس اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے.